رات کے 8 بج چکے تھے لیکن وانیہ کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ریان، سارا، سمر، میرب سمی کو دلاسا دے دے کے تھک چکے تھے۔ نمرا نے آ کے بتایا کہ وہ وانیہ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے جب تھک گئی تو گھر آ گئی۔ شفان کا بھی کچھ پتہ نہ تھا، فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا وہ۔ پہلے انہوں نے اپنے تئیں کوشش کی تھی وانیہ کو ڈھونڈنے کی، لیکن بے سود۔ جب کوئی فائدہ نہ ہوا تو انہوں نے حارث کو کال ملائی۔ حارث نے انہیں تسلی دی کہ وہ فوراً کوئی کارروائی کرتے ہوئے اسے ڈھونڈ کے لائے گا۔ سمی اور تانی کا رو رو کے برا حال ہو گیا تھا۔ سارا، نمرا اور میرب بھی پریشان تھی کہ ابھی تو پہلا زخم بالکل تازہ تھا، اب یہ کیا نئی افتاد آن پڑی تھی۔ شفان نے مسلسل سیف پہ نظر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے اس سائیکو کو بڑی آسانی سے اپنے جال میں پھانس لیا تھا۔ تب اس نے دیکھا کہ سیف کالج کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے خاموشی سے اس کا پیچھا کیا، حارث کو اطلاع دی کہ شکار جال میں پھنس چکا ہے۔ اس نے اسے غلطی کرنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ سیف وانیہ کو لے کے نکلا تو حارث اور اس کی ماہر فورس شفان کے ہمراہ اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ رنگے ہاتھوں اسے ثبوتوں سمیت پکڑنا چاہتے تھے۔ حارث شفان کے ساتھ اس کی گاڑی میں تھا۔ شفان کے چہرے پہ اطمینان اور ایک تمسخرانہ مسکراہٹ دیکھ کر حارث کو حیرت ہوئی تھی۔ آخر وہ بول پڑا، شفان تمہیں ذرا ٹینشن نہیں ہے کیا؟ وانیہ اس درندے کے ساتھ ہے، وہ اسے کچھ بھی نہیں۔ شفان نے ایک دم اس کی بات کاٹی۔ اب وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ اس کا لہجہ بے حد پرعزم تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے اس کی فکر نہیں ہے؟ بہت عزیز ہے وہ مجھے۔ میں خود مر جاؤں گا لیکن اس پہ آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ میں اپنی اور اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا اچھے سے جانتا ہوں۔ اس کے لہجے میں چھپے جنون اور غیر معمولی سے سرد تاثر نے حارث کو چونکا دیا تھا۔ وانیہ نے کھسک کے کمرے میں پڑی ہوئی اکلوتی کرسی کا سہارا لیا تھا۔ اچانک بھیانک چرچراہٹ سے دروازہ کھلا۔ وانیہ دم ساد کے بیٹھی رہی، خوف اور دہشت سے پورے جسم پہ کپ کپی تاری تھی۔ آنے والا بڑے سکون سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اندر داخل ہو رہا تھا۔ دنیا جہان کی خباثت اور درندگی اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں تیز دھار چاقو تھا جو وہ کمرے کے دروازے سے بجا رہا تھا، بالکل اب نارملز کی طرح۔ اس نے اندر آ کر کھڑکی کھولی۔ 8 بج چکے تھے، باہر اندھیرا تھا، اس لیے اس نے سیور آن کیا۔ آخر وہ اندر آیا۔ اس کا چہرہ بہت بھیانک لگا وانیہ کو۔ کتنا تڑپاتی ہے نا یہ محبت، تمہیں نہیں لگتا کہ اس سے نجات حاصل کر لینی چاہیے؟ زندگی سے نجات حاصل کر کے۔ اس کا لہجہ انتہائی سرد تھا۔ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ اپنے عاشق سے تو بڑی باتیں کرتی ہو۔ وہ نفرت سے دھاڑا تھا۔ وانیہ تڑپی لیکن بے بس تھی۔ او سوری، مجھے تو خیال ہی نہیں آیا۔ اس نے کھینچ کے وانیہ کے منہ سے ٹیپ اتارا۔ وہ خود کو گھسیٹتی ہوئی اس سے ذرا سا دور ہوئی اور سسکتے ہوئے بولی، مجھے کیوں لائے ہو یہاں؟ چھوڑ دو مجھے۔ تم نے مایا کو؟ اس سے آگے وہ بول نہ پائی۔ ہاں، میں نے اسے مارا تھا۔ اطمینان قابل دید تھا، جیسے پتہ نہیں کتنی بہادری اور اچھائی کا کام کیا ہو اس نے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیسے انسان ہو تم؟ بلکہ نہیں، تم تو انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہو۔ وحشی درندے ہو تم، انسانیت کے نام پہ دھبا ہو۔ مقابل کا اطمینان قابل دید تھا۔ ایسی مسکراہٹ تھی چہرے پہ جیسے تعریف ہو رہی ہو۔ کتنے منحوس ہو تم، ہمارے خاندان کی ساری خوشیاں کھا گئے، اور شفان کی بھی۔ شفان کے نام سے اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، وہ دھاڑا۔ نفرت ہے مجھے اس کے نام سے، اس کے وجود سے، اس سے جڑے ہر رشتے سے، اور تم سے۔ کیوں؟ کیا بگاڑا ہے اس نے تمہارا اور میں نے؟ وہ بے بسی سے بولی تھی۔ اس نے سب کچھ چھینا ہے، میری محبت، میرا جنون اور میرے جینے کا مقصد۔ مایا کو چھینا ہے اس نے۔ میں اس کا سگا بھائی نہیں تھا، بچپن سے اسی سے عشق کیا تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اب وہ روتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے
اسے ایسے اپنی کہانی سنا رہا تھا جیسے وانیہ کو پتہ نہیں کتنی دلچسپی ہو۔ لیکن اس مایا نے، سیف کی آنکھوں میں خون اتر آیا، لہجے میں حقارت تھی۔ اس نے اس شفان کے لیے مجھے ٹھکرا دیا، اور پھر میں نے اس کو اس کے گناہ کی سزا دے دی۔ اس کے لہجے میں حقارت اور نفرت تھی۔ اب صرف وہ بچا ہے جو اس گناہ میں برابر کا شریک تھا۔ میں اس سے اس کی ہر عزیز چیز کو چھین لوں گا، ہر خوشی، سب کچھ، سب۔ تمہیں اس سے محبت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کے سرد الفاظ وانیہ کی رگوں میں سرسراہٹ پیدا کر گئے۔ اس نے وانیہ کے گال پہ چاقو رکھا اور گویا ہوا، تم بہت خوبصورت ہو۔ تمہارے پاس 2 آپشنز ہیں جانے من، یا تو یہیں سے میرے ساتھ چلو اور مجھ سے کورٹ میرج کر لو، یا پھر دردناک موت مرو۔ وانیہ نے نفرت سے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس نے سلاخ جیسے ہاتھوں سے اس کا منہ جکڑ کے اپنی طرف کیا۔ اب بولو، جلدی بولو، اچھے بچوں کی طرح، کہ تم اس سے محبت نہیں کرتی اور تمہیں میرا پروپوزل قبول ہے۔ وہ بے آواز پلکوں کی جھالر نیچے گرائے پھوٹ پھوٹ کے رو دی، پر کچھ نہ بول پائی۔ او مائی گاڈ، کیا تم اس سے محبت کرتی ہو؟ ہاں ہاں ہاں، کرتی ہوں، بہت محبت کرتی ہوں۔ وہ شیرنی کی طرح دھاڑی کہ پورے کمرے میں اس کی آواز گونج اٹھی۔ کرتی ہوں اس سے محبت، بے تحاشا، بے پناہ۔ مار ڈالو تم مجھے اس زندگی سے، اور اس 2 ٹکے کی میری محبت سے آزاد کر دو مجھے۔ سیف نے زناٹے دار تھپڑ مارا تھا اسے۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا، سر کرسی سے ٹکرا کے زخمی ہو گیا۔ وہ 2 زانو ہو کے اس کے پاس بیٹھا، چہرے پہ بھیانک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ ہاتھ سے اس کا اسکارف رفتہ رفتہ کھینچتے ہوئے بولا، اب تم مجھے وہ کرنے پہ مجبور کر رہی ہو جو میں ہرگز کرنا نہیں چاہتا۔ وانیہ کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز اٹھا تھا اس کی بات کو سمجھ کے۔ خوف سے آنکھیں پھٹ پڑیں اور وجود کانپنے لگا۔ وہ زور زور سے کہے لگانے لگ پڑا۔ اف، کتنا سکون ملا ہے کتنے دنوں کے بعد۔ وہ دیوار کی طرف رخ کیے کھڑا تھا، اچانک مڑا اور چاقو کی لوہے کی دستی وانیہ کے سر میں ماری۔ وانیہ کے منہ سے دردناک چیخ نکلی تھی۔ وہ دائیں کروٹ زمین پہ جا گری، زخم سے خون ابل پڑا۔ سیف اب تیزاب کا ڈرم اس کے پاس لا رہا تھا۔ وہ آنے والی موت کو اپنی طرف بڑھتے دیکھتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ شفان اور حارث اس کا پیچھا کرتے ہوئے شہر سے دور نکل آئے تھے۔ سنسان جگہ پہ سڑک سے تقریباً ہٹ کر ایک بڑا پرانا سا خالی مکان تھا جہاں سیف وانیہ کو لایا تھا۔ انہوں نے پورا مکان گھیرے میں لے لیا تھا۔ پھر جب سیف وانیہ کو باندھ کے دوسرے کمرے میں لا کر اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا، تب شفان، حارث اور ان کی ٹیم وہ سب اندر تک گھس آئے۔ دونوں کمروں کو کور کر لیا گیا۔ کمروں کی کھڑکیاں بھی بند تھیں، لیکن وہ انتظار کرنے لگے۔ ان دونوں نے اپنے موبائل فونز ریڈی کر لیے۔ وہ سیف کا اقرار جرم ریکارڈ کرنا چاہتے تھے۔ وانیہ کو ہوش آیا تبھی سیف دوسرے کمرے سے اس کے کمرے میں داخل ہوا، اور شفان کی خوش قسمتی کہ سیف نے کھڑکی کھولی اور سیور بھی آن کر دیا۔ کھڑکی کے پردے بھی تھے جو ان کو کور کیے ہوئے تھے۔ اب بآسانی وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو سکتے تھے۔ پھر انہوں نے ساری ریکارڈنگ کی۔ جب وہ چیخ چیخ کے اپنی محبت کا اعتراف کر رہی تھی تو حارث نے شکایتی نظروں سے شفان کی طرف دیکھا تو وہ نظریں چرا گیا۔ کئی دفعہ شفان سیف کے ظلم سے غصے سے بے قابو ہو کے اندر جانے لگا، لیکن حارث نے اسے دبوچے رکھا۔ لیکن جب وہ تیزاب کا ڈرم اس کے پاس لایا اور ڈھکن کھول چکا تو حارث تیزی سے حرکت میں آیا۔ سیف زمین پہ پڑے ڈرم کا سکون سے ڈھکن کھول رہا تھا، تبھی ایک سنسناتی ہوئی گولی گھٹنے کے اوپر اس کی ٹانگ کو چیرتے ہوئے نکل گئی۔ وہ ایک جھٹکے کے ساتھ پرے دیوار سے جا ٹکرایا اور کٹے بکرے کی طرح چنگاڑنے لگا۔ حارث اور شفان اندر داخل ہوئے۔ حارث نے سیف کے اوپر پسٹل تان لی تاکہ وہ کوئی حرکت نہ کر سکے،
شفان وانیہ کے اوپر دیوانہ وار جھکا، اس کا سر اٹھا کے گود میں رکھا۔ وانیہ، وانیہ اٹھو، آنکھیں کھولو، خدا کے لیے میری جان پلیز آنکھیں کھولو۔ اس نے نرمی سے اس کے گال تھپ تھپائے، وہ دیوانوں کی طرح اسے پکار رہا تھا۔ سیف زور زور سے مکروہ کہہ لگانے لگ گیا، یہ تڑپ دیکھنا چاہتا ہوں میں تمہارے چہرے پہ۔ شفان صاحب، کیسا لگا میرا دوسرا وار؟ حارث نے غصے سے اسے ایک ٹھوکر رسید کی، لیکن وہ ہنستا رہا۔ لیکن اس کی ہنسی تب غائب ہوئی جب وانیہ نے ذرا سی آنکھیں کھولی اور اسے خود پہ جھکے پایا۔ ہاتھ بڑھا کے اسے چھو کے اس کے ہونے کا یقین کرنا چاہا۔ اس کے گال کو چھوا اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ شفان نے بڑی شدت سے اسے اپنے سینے میں بھینچا تھا اور قہر بھرساتی نگاہوں سے سیف کو دیکھا۔ تم مجھے تڑپانا چاہتے تھے نا، لیکن دیکھو کیسے بے وقوفوں کی طرح میرے جال میں پھنس گئے، اور اب تڑپو گے تو تم میری خوشیاں دیکھ کے۔ میں چیلنج کرتا ہوں تمہیں، 1 مہینے کے اندر اندر میں اس سے شادی کروں گا، اسے اپنی زندگی میں لاؤں گا، اسے اپنا بناؤں گا، تمہیں پل پل انگاروں پہ گھسیٹوں گا۔ اگر اپنے اصلی اور ایک ہی باپ کے ہو تو روک کے دکھانا۔ شفان کے ہر لفظ کے ساتھ سیف کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا اور وہ بری طرح اٹھ کے مارنے کو دوڑا، مغلیات بکنے لگا، لیکن حارث نے اس کی درگت بنائے رکھی۔ شفان نے آہستگی سے وانیہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا، لا کے اسے پچھلی سیٹ پہ لٹا دیا۔ وہ اسے ہاسپٹل لے آیا تھا۔ سیف کو حراست میں لے کے حارث تھانے لے گیا تھا۔ وانیہ کو ایڈمٹ کر دیا گیا۔ سر پہ 2 جگہ پہ چوٹ لگی تھی، لیکن صد شکر کے زیادہ گہری نہیں تھی، اس لیے فکر کی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ کوریڈور میں بیٹھا تھا، اس چیلنج کے بارے میں سوچنے لگا جو وہ سیف سے حارث کے سامنے کر کے آیا تھا۔ وہ اسے کتنی پیاری تھی، کس قدر عزیز تھی، یہ اسے آج اندازہ ہوا تھا۔ وانیہ نے اسے مکمل کر دیا تھا۔ اس نے بینچ سے ٹیک لگا کے آنکھیں سکون سے موند لیں۔ ریان ہاسپٹل آئے تو جتنی دیر تک وانیہ کو ٹریٹمنٹ دی جا رہی تھی، شفان نے پاپا کو تمام تفصیلات سے آگاہ کر دیا، اور اپنے چیلنج کے بارے میں بھی، اس کی محبت اور اپنے دل کی خواہش کے بارے میں بھی۔ ویسے تو بڑا مضبوط بنا رہا، لیکن پاپا کو سامنے دیکھ کے وہ بھی بکھر گیا، ان کے گلے سے لگ کے بے آواز آنسو بہانے لگا۔ ریان نے فخر سے اپنے بیٹے کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ ریان وانیہ کو گھر لے آئے۔ وہ بہت ڈری سہمی ہوئی تھی، لیکن یہاں بھی ریان نے باپ کی طرح اسے مضبوط سائبان ہونے کا احساس دلایا۔ گھر آ کے امی اور تانی کے گلے لگ کے وہ پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی۔ وہ خود رو رو کے نڈھال ہو چکی تھیں۔ تانی اسے کمرے میں لے گئی۔ ریان نے سب کو سیف کے بارے میں ساری تفصیل بتا دی تھی۔ اگلے دن نیوز پیپر میں بھی یہ خبر چھپ چکی تھی۔ یاور صاحب اور مسز یاور یہ سوچ سوچ کے پاگل ہوئے جا رہے تھے کہ آخر ان کی تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی۔ انہیں کیا خبر کہ سانپ کے سپولیے کو جتنا مرضی دودھ پلاؤ، آخر میں تو وہ ڈستا ہی ہے نا۔ سب سیف سے انتہائی نفرت محسوس کر رہے تھے۔ میرب بھی بہت ٹینس ہوئی تھی، لیکن سیف اپنے انجام کو پہنچنے والا تھا، یہ بات تسلی بخش تھی۔ ریان نے سب کی رضامندی سے سمیرہ سے شفان کے لیے وانیہ کی بات کی تھی۔ حارث تو پہلے ہی وانیہ کے منہ سے محبت کا اعتراف سن کے اس رشتے سے دستبردار ہوتے ہوئے خود ہی ریان کو انکار کر چکا تھا۔ سمیرہ کو اور کیا چاہیے تھا، اور ویسے بھی وہ کہاں ریان کی بات ٹال سکتی تھی۔ ان کی بیٹی ہمیشہ کے لیے مضبوط سائبان تلے زندگی گزارتی، اس سے اچھی تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اس لیے انہوں نے بلا تکلف ہاں کہہ دیا، اور پھر کسی بھی قسم کا خطرہ مول نہ لیتے ہوئے 25 دن بعد شادی کی ڈیٹ فکس کر دی گئی۔ اب تو سمیرہ بھی جلد سے جلد اس ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہتی تھی۔ اس حادثے کو 5 دن گزر چکے تھے۔ سمیرہ اپنے گھر آ چکی تھیں وانیہ اور تانیہ کو لے کے، لیکن ریان نے ان کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر دیے تھے۔ سوچ سوچ کے اب بھی وانیہ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ اگر شفان ٹائم پہ نہ پہنچتا تو اس کا کیا حشر ہوتا۔ ابھی بھی وہ اپنے کمرے میں بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی، بور ہو رہی تھی۔ شفان اس گھر میں داخل ہوا جہاں پہ اب اس کے جینے کی وجہ رہتی تھی۔ اس کا رخ اس دشمن جاں کے کمرے کی طرف تھا۔
کہ اچانک تانی اس کے سامنے آئی۔ جی بھائی، کوئی کام تھا آپ کو؟ وہ رکھائی سے بولی۔ شفان کو حیرت ہوئی۔ نہیں، مجھے وانیہ سے ملنا ہے، لیکن وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتی۔ شفان کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا، سنجیدگی سے بولا کیوں؟ مجھے نہیں پتا، تانی جھنجھلا کے بولی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی جان سے پیاری بہن مزید اس شخص کی وجہ سے دکھی ہو۔ تمہاری بہن کا دماغ خراب ہو گیا ہے، شفان مزے سے بولا، جبکہ تانی چڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ تانی کچھ کہتی، سمیرا وہاں چلی آئیں۔ جانے دو بیٹا اپنے بہنوئی کو اندر، کیوں تنگ کر رہی ہو بیچارے کو؟ یہ نہیں ہونے والی بیوی کو پوچھے گا تو اور کون پوچھے گا؟ تانی ہونکوں کی طرح منہ کھولے کھڑی تھی کہ شفان بولا، جی ہاں سالی صاحبہ، تمہاری وانی سے شادی ہے میری اس 25 تاریخ کو۔ اب ہٹو سامنے سے، کیوں کباب میں ہڈی بنی ہوئی ہو؟ تانی خوشی سے پاگل ہونے کو تھی، تبھی شفان کے گلے میں چھوٹے بچوں کی طرح سے جھول گئی۔ او شفان بھائی، آپ کو نہیں پتا میں کتنی خوش ہوں آج، تھینک یو سو مچ۔ لیکن ہاں، ایک دم وہ پھر اکڑ گئی۔ میری بہن کا خیال نہ رکھا نا آپ نے، پھر دیکھنا آپ۔ اچھا بابا، رکھوں گا، اب بس جانے دو۔ اوکے جائیں۔ وہ شرارت سے ہنسی اور امی کے ساتھ کچن میں چلی گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پہ کمبل تانے، اوندھے منہ تکیے کے گرد بازو لپیٹے، آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی۔ شفان جو استحقاق اس پہ رکھنے والا تھا، اس کی بنا پہ نوک کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا، سو اندر چلا آیا۔ وانیہ کو شاید آہٹ محسوس ہوئی۔ تانی پلیز میرے پاؤں دبا دو، لیٹ لیٹ کے بہت درد ہو رہا ہے، امی بھی تو بستر سے ہلنے نہیں دے رہی، وہ قدرے بیزاری سے بولی۔ شفان قریب آیا، بے خود سا آگے بڑھا۔ دراز زلفیں کسی آبشار کی طرح بستر پہ ایک طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ دودیا گردن پہ بنا تل، جسے چھو کے دیکھنے کی انوکھی سی خواہش دل میں بیدار ہو اٹھی۔ ایک دل تو کیا اس کے گداس پاؤں کو چھو کے دیکھے، پر تانی بیٹھ بھی جاؤ۔ اس نے ذرا سا سرک کے تانی کے لیے جگہ بنائی۔ وہ اس کے بہت قریب بیٹھ چکا تھا۔ وانیہ، شفان نے گھمبیر سی بھاری آواز میں پکارا تو اس نے سٹ پٹا کے آنکھیں کھولیں، پھر فوراً اٹھ بیٹھی۔ آپ؟ اس نے گڑبڑا کے کہا۔ کیسی طبیعت ہے؟ سوال پوچھتے ہوئے بغور اسے دیکھا۔ دماغ میں اس دن کے اس کے اپنی محبت کے اعترافی جملے گونج اٹھے۔ ٹھیک ہوں اب تو، آپ کب آئے؟ تانی کدھر ہے؟ اب اس نے قدرے ناگواری سے کہا، شاید بغیر دستک کے آنا برا لگا تھا۔ شفان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ فیروزی کرتے اور سفید گھیرے دار شلوار پہنے آسمان سے اتری کوئی اپسرا لگ رہی تھی وہ، اوپر سے غصے سے پھولا سرخ چہرہ۔ شفان کے دل کی دھڑکن جاگ اٹھی۔ وہ کچن میں ہے، میں ابھی آیا تھا تو سوچا تمہاری طبیعت کا پوچھتا چلوں۔ ویسے بھی میں خود نہیں آیا، پاپا نے بھیجا تھا، تمہاری بہت فکر ہو رہی تھی ان کو۔ اس نے ان پہ زور دیا، وہ خود کو باز نہیں رکھ پایا تھا اسے چھیڑنے سے۔ حسب توقع وہ جل بن کے کباب بن گئی۔ پاپا نے بھیجا ہے، گلے پہ چھری رکھ کے، تاکہ مجھ پہ احسان کیا جائے۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی اور خوب بد مزہ ہوئی، اس لیے چڑ کے بولی، ماموں کو کہیے گا میں ٹھیک ہوں بالکل، آپ پلیز تانی کو بھیج دیں گے اندر، میں نے میڈیسن لینی ہے۔ شفان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ گھما کے بڑے سیدھے طریقے سے اسے وہاں سے دفع ہو جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ ایک دم شفان نے اس کی نازک سی کمر پہ ہاتھ ڈال کے اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ ٹوٹی ہوئی ڈال کی طرح اس کے مضبوط سینے سے آ لگی۔ حیرت سے پھٹی آنکھوں اور صدمے سے سر اٹھا کے اس نے جب شفان کی طرف دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ وہاں چاہت اور جذبوں کی شدت کا ایک جہان آباد تھا۔ تو تم گھما کے سیدھے طریقے سے مجھے باہر کا راستہ دکھا رہی ہو؟ گھمبیر آواز، معنی خیز مسکراہٹ لیے وہ وانیہ کی روح فنا کر رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ وہ نازک ہاتھ اس کے سینے پہ رکھے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شفان کی نرم گرم سانسیں اسے اپنے چہرے پہ محسوس ہو رہی تھیں۔ ہمت تو ابھی تم نے دیکھی کہاں ہے میری جان شفان، یہ کہہ کے اس نے
اپنے دہکتے لب اس کی گردن پہ رکھے۔ وہ اس کی باہوں میں مچلتی تڑپتی رہی۔ تواتر سے اس کے آنسو شفان کی گردن میں جذب ہو رہے تھے، لیکن وہ جیسے مدہوش اور بے خود سا ہوا اس پہ جھکا ہوا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام کے ماتھے اور آنکھوں پہ اپنے پیار کی مہر ثبت کی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں حارث، توڑ توڑ کر الفاظ ادا کرتی وہ پھر اذیت سے مچلی۔ دل تو اپنی محبت کی قربت اور اس کی مہربانیوں پہ سرشار ہوا جا رہا تھا، لیکن دماغ اور روح نے اسے سخت لعنت ملامت کیا، اسی لیے گرم سیال آنکھوں سے بہہ نکلا۔ شفان کو ہوش آیا تو شرمندگی سے، آہستگی سے اسے خود سے الگ کیا۔ سوری، ویری سوری۔ لب سختی سے بھینچ کے سرخ چہرہ لیے وہ تیزی سے وہاں سے چلا گیا، جبکہ وانیہ دم بخود سی اس کے پل پل بدلتے روپ پہ حیران ہوتی اس کے رویے میں الجھ کے رہ گئی۔ اگلے دن ناشتے کے بعد وہ باہر لان میں جھولے کے اوپر بیٹھی تھی۔ موسم کافی سرد تھا، آسمان پہ بادل بھی چھائے ہوئے تھے، لیکن وہ اندر بیٹھ بیٹھ کے اکتا آ گئی تھی۔ امی جی سے چھپ چھپا کر یہ عیش ہو رہی تھی۔ تانی گرما گرم کافی کے مگ اٹھائے آئی اور اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ دونوں کافی کی چسکیاں لگاتے ہوئے جھولا جھول رہی تھی۔ تانی بہت خوش نظر آ رہی تھی، اپنے آپ ہی مسکرائے جا رہی تھی۔ وانیہ نے اسے ہلکی سی چٹکی کاٹی۔ وہ تڑپ اٹھی۔ اف، کیا ہے وانی؟ یہ بتیسی کس خوشی میں باہر آنے کو ہو رہی ہے جی؟ کیوں؟ آپ کو کیوں بتاؤں؟ یہ ہمارا آپس کا سیکرٹ معاملہ ہے۔ اچھا، بتاؤں تمہیں؟ وانیہ نے اس کے بازو پہ دوبارہ چٹکی بھری۔ اوئی ماں، بتاتی ہو کہ نہیں؟ اوکے اوکے بابا، بتاتی ہوں۔ آج کل کی دلہنوں کو تو کچھ زیادہ ہی شوق ہوتا ہے کہ بس ان کی شادی کی باتیں ہی کیے جاؤ، تانی منہ بنا کے بولی، جبکہ وانیہ منہ کھولے اسے دیکھے گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تانی؟ کس کی شادی؟ کون سی شادی؟ اسے حیرت ہوئی۔ آپ کی شادی 25 تاریخ کو ہے۔ کیا؟ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ پر لیکن وہ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ کسی نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ امی جی نے بھی نہیں؟ کیوں؟ اور اس حارث کے بچے کو کیا جلدی پڑ گئی شادی کی؟ وہ روحان سی ہوئی، آواز رند گئی۔ تانی نے اپنا سر پیٹا۔ اف، یہ حارث کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ کیا مطلب؟ وانیہ کو آج ایک سے بڑھ کے ایک جھٹکے لگنے کا دن تھا۔ آپ کی شادی شفان بھائی سے ہے میری پاگل بہن، تانی مزے سے بولی اور لاڈ سے اس کے گلے میں جھول گئی، جبکہ وانیہ کو اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آیا۔ وہ اسے پرے ہٹا کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تانی؟ اور اگر یہ مذاق ہے تو مجھے بالکل پسند نہیں آیا، وانیہ نے انتہائی سنجیدگی سے کہا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہی وانی، سب کچھ طے ہو چکا ہے بڑوں کے بیچ، اب تو امی جی بس تیاریاں کر رہی ہیں خوشی خوشی، اور یہ سب۔ تانی ایک لمحے کو خاموش ہوئی، اسے وانیہ سے اس رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ اور یہ سب شفان بھائی کے کہنے پہ ہو رہا ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں آپ سے شادی۔ وانیہ کا سر گھوم گیا، اس کی خودداری اور نسوانیت پہ ایک بار پھر تازیانہ بجا تھا۔ اس حادثے کی وجہ سے حارث نے انکار کر دیا ہوگا اور ریان ماموں نے مجبور کیا ہوگا اسے شادی کے لیے۔ کیا سوچ رہی ہیں وانی؟ شفان بھائی کو کسی نے مجبور نہیں کیا آپ سے شادی کرنے کے لیے۔ تانی نے جیسے اس کے اندر تک جھانک لیا اور افسوس سے سر ہلاتے ہوئے پھر سے گویا ہوئی، بلکہ انہوں نے خود حارث سے آپ کا رشتہ ختم کروا کے خود ریان ماموں کو اپنی خواہش ظاہر کی ہے۔ وانیہ کے ماتھے پہ بل پڑ گیا۔ ہاں، رحم یا ترس کھایا ہوگا پھپھو کی بیٹی پہ۔ وہ پھر تل ملائی، لیکن پھر خود پہ ضبط کرتے ہوئے بولی، اوکے ٹھیک ہے تانی تمہاری بات، لیکن جب تک میں خود بات نہیں کروں گی مجھے تسلی نہیں ہوگی۔ میں ماموں کی طرف جا رہی ہوں، اس وقت شفان گھر پہ ہوں گے، امی جی کو بتا دینا میں ادھر گئی ہوں۔ تانی مانی خیز ہنسی ہنس دی، وانیہ کے گھورنے پہ منہ چڑھاتی اندر بھاگ گئی۔ وانیہ تن فن کرتی ریان ماموں کے گھر پہنچ گئی۔ سب ناشتے کے لیے ٹیبل پہ بیٹھے تھے، اسے آتا دیکھ کے حیران اور خوش ہوئے۔ السلام علیکم، وانیہ نے بلند آواز سے کہا۔ وعلیکم السلام، میری بچی آئی ہے کتنے دنوں کے بعد۔ سارا مامی نے اسے بے اختیار پیار کیا۔ آؤ نا، ناشتہ کرو وانی، میرے پاس آ کے بیٹھو۔
ریان نے لاڈ سے کہا، لیکن وہ متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کسے ڈھونڈ رہی ہو وانی؟ میرب کے لہجے میں شرارت تھی۔ وہ گڑبڑائی، نہیں وہ میں نے بریک فاسٹ تو کر لیا ہے۔ ماموں نمی کہاں ہے؟ مجھے نمی سے ملنا ہے۔ وہ دندناتی ہوئی آ تو گئی تھی پر اپنا مدعا بیان کرنا تقریباً ناممکن لگ رہا تھا اسے۔ وہ تو ابھی سوئی ہوئی ہے نکمی، سارا نے بتایا۔ وہ خامخواہ ہاتھ مسلنے لگی۔ آخر ریان نے اس کی مشکل حل کی۔ وانیا بیٹے، تمہیں بڑوں کا فیصلہ تو پتہ چل ہی گیا ہوگا، لیکن میں چاہتا ہوں تم دونوں آپس میں مشورہ کر کے ہمیں فائنل ڈیٹ کے بارے میں بتا دو تاکہ ہم اچھے سے فیصلہ کر سکیں۔ جاؤ شاباش، شفان اپنے کمرے میں ہے، اپنی مرضی بھی بتا دو اس کو۔ ریان نے جان بوجھ کے بہانہ بنایا تھا۔ اس کے چہرے سے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ شفان سے ملنے آئی ہے، لیکن اب جھجک رہی ہے۔ جی اچھا ماموں۔ وہ پھر رکی نہیں، سب کی معنی خیز نگاہوں سے بچ کے اندر آئی۔ کوریڈور سے گزر کے آخر میں اس کا روم تھا۔ اس نے ہلکے سے ناک کیا۔ یس کم ان، اندر سے آواز آئی، لیکن اس کی ساری ہینکڑی ایک پل میں اڑن چھو ہو گئی۔ کل کی اس کی جسارتیں یاد آئیں تو جسم پہ کپکپاہٹ سی طاری ہو گئی، پر پھر ازلی غصہ اود کے آیا۔ لمبی سی سانس کھینچ کے اندر داخل ہو گئی۔ اندر وہ بیڈ پہ نیم دراز اپنے موبائل میں جانے کیا دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ اسے سامنے دیکھ کے چونکا۔ سامنے وہ افتاد خیزہ اسے گھور رہی تھی۔ اس کا تپا تپا خفا سا چہرہ قیامت ڈھانے کے لیے تیار تھا۔ رائل بلو کرتی شلوار میں سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے وہ خود قیامت برپا کرنے کو تیار تھی۔ شفان اپنے قیمتی جذبوں کا اظہار ایک خاص وقت کے لیے اٹھا رکھنا چاہتا تھا، لیکن وانیا نے اس کی یہ مشکل بڑھا رکھی تھی۔ تم آؤ، اندر آ جاؤ۔ وہ اٹھ کے بیٹھا۔ بھاری لہجے کی گھمبیرتا سے وانیا کا دل ڈگمگایا۔ وہ اندر آ کے اس کے مقابل کھڑی ہو گئی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرا رشتہ توڑوانے کی؟ آپ کو یہ حق کس نے دیا تھا؟ مجھے آپ کی ہمدردی کی بھیک نہیں چاہیے۔ آواز رند گئی، جبکہ شفان اس کی گوہر افشانی پہ بھننا اٹھا۔ وہ بھی اٹھ کے اس کے مقابل کھڑا ہو گیا، آگے بڑھ کے اس کی پیشانی کو چھوا۔ لگتا ہے سر پہ چوٹ لگنے سے تمہارا کوئی اسکریو ڈھیلا ہو گیا ہے، علاج کرنا پڑے گا۔ چہرہ انتہائی سنجیدہ تھا، لیکن آنکھوں میں شرارت جھلک رہی تھی۔ وانیا اس کے اس طرح چھونے سے کرنٹ کھا کے ایک دم پیچھے ہوئی۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ مجھے ہمدردی کا بخار آیا ہے؟ تو پھر آپ نے مجھ سے شادی کا کیوں کہا ہے؟ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ وہ جانتی تھی کہ محبت تو وہ اس سے کرتا نہیں تھا، تو پھر یہ کیا تھا؟ وہ جھنجھلا اٹھی۔ وہ اس کے بہت قریب چلا آیا، لو دیتے جذبوں سے بھرپور مدھم لیکن بھاری آواز سے بولا، تمہیں کیا لگتا ہے میں نے ایسا کیوں کیا ہوگا؟ وہ بے اختیار پیچھے ہٹی، دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ اس کی حالت سے لطف اٹھاتا وہ بھی آگے بڑھتا گیا، پھر اسے رکنا پڑا، اس کے پیچھے دیوار آ گئی تھی۔ وہ غصے سے ہونٹ کاٹتی جانے کو پر تولنے لگی تو شفان نے اس کے کندھوں کے قریب سے دونوں طرف دیوار پہ ہاتھ رکھ کے جانے کا راستہ مسدود کر دیا۔ جواب نہیں دیا تم نے، بولو میں سن رہا ہوں۔ وہ بے حد شرارت سے کان اس کے چہرے کے قریب لے کے گیا۔ وانیا کو تو دن میں تارے نظر آنے لگے۔ بولتی کیا؟ میں نے ایسا محبت کے لیے کیا، شفان نے کہا۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ وانیا نے نظر چرائی۔ میں نے کب کہا کہ میں تمہاری محبت کی بات کر رہا ہوں؟ وہ اسے بری طرح سے باتوں کے جال میں پھنسا چکا تھا۔ یہ ادراک ہوتے ہی وہ بری طرح سے نروس ہوئی اور مدھم سا منمنائی۔ مجھے جانے دیں پلیز۔ دل کمبخت بے قابو ہی ہوئے جا رہا تھا۔ اچھا ادھر دیکھو میری آنکھوں میں۔ شفان نے ہاتھوں کے پیالوں میں اس کا چہرہ بھر کے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اب بولو، مجھ سے محبت نہیں کرتی تم؟ بولو۔ وانیا نے اس کی سمندر سی گہری بھوری آنکھوں میں جھانکا اور نظریں جھکا لیں۔ بھلا ان ایکس رے مشین جیسی آنکھوں میں دیکھ کے کون کمبخت جھوٹ بول سکتا تھا؟ تبھی شفان نے ذرا سا جھک کے بڑے استحقاق سے اس کے ماتھے پہ اپنے پیار کی مہر ثبت کی۔ وانیا کے سامنے دنیا گھوم گئی۔
وہ کسمسائی پر شفان اس پہ قابض رہا۔ شفان اس کے چہرے کے بے حد قریب اس کا ایک ایک نقش اپنے دل میں اتار رہا تھا کہ نظر بھٹک کے اس کے نرم گلاب کی پنکھڑیوں جیسے شربتی کپ کپاتے لبوں پہ جا رکی۔ پھر وہ بے خود سا جھکا اور اپنے لبوں سے اس کی سانسیں مکید کر گیا۔ وانیہ کی روح فنا ہوئی تھی۔ وہ نازک ہاتھوں سے اس کی شدت بھری قید سے آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ شفان نے ایک ہاتھ میں اس کا ہاتھ قید کر کے دیوار کے ساتھ لگایا، دوسرا ہاتھ سختی سے اس کی نازک کمر کے گرد حائل تھا۔ وانیہ تڑپی مچلی۔ جب سانس سینے میں الجھنے لگا تو شفان نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا اور دلچسپی سے تھر تھر کانپتی سرخ ٹماٹر چہرہ لیے لمبے لمبے سانس بھرتی وانیہ کی طرف محبت سے دیکھ کے بولا، تو اب تو پتہ چل گیا ہوگا ڈیئر فیوچر وائفی کہ میں نے ایسا اپنی محبت کے لیے کیا۔ اگر ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو میں دوبارہ بالکل اسی طرح سمجھانے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ وہ زو مانی سا بولا تھا۔ اس کی حالت کے پیش نظر اپنی گرفت ذرا سی ڈھیلی کی تھی۔ وانیہ نے ذرا سا جھٹکا دے کے اسے پرے دھکیلا اور پھر گھر آ کے ہی سانس لیا تھا، جبکہ شفان کے جاندار کہکہے نے دور تک اس کے کانوں میں رس گھول دیا تھا۔ شادی کی تیاریوں میں وقت بہت تیزی سے گزرا اور وہ ملن کے دن آن پہنچے جن کے لیے شفان نے پل پل انتظار کیا تھا۔ نکاح ایک ہفتے پہلے کر دیا گیا تھا۔ وانیہ وقار سے وہ وانیہ شفان بن گئی تھی۔ اسی دن سمیرہ، تانیہ اور وانیہ ریان ولا میں ہی شفٹ ہو گئی تھی۔ یہ بھی شفان کے ہی کہنے پہ کیا گیا تھا، کیونکہ اب وہ اپنی زندگی اپنی وانیہ کو لے کے کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ ان دنوں وانیہ جان توڑ کوشش کر کے اس سے چھپی رہی اور اس کے سامنے کم سے کم رہی۔ شفان بھی تڑپتے کلستے خود سے عہد لیتا رہا کہ اس کا بدلہ تو وہ اپنی جانم سے گن گن کے لے گا۔ سارے حساب بے باک کرنے کے ارادے باندھے بیٹھا تھا جو وانیہ کی طرف نکلتے ہی چلے جا رہے تھے۔ سارے کس بل نکال دوں گا، بس ایک مرتبہ وہ ہاتھ آ جائے۔ لیکن وانیہ نے اسے موقع ہی نہیں دیا، جس سے وہ خوب سارا تل ملایا ہوا تھا۔ آج اپٹن کا دن تھا۔ سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ریان نے صرف بے حد قریبی لوگوں کو ہی مدعو کیا تھا۔ لان میں ہی سارے انتظامات کیے گئے تھے۔ ریان ولا کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ وانیہ پیلے اور اورنج کلر کمبینیشن میں شرارہ پہنے، دوپٹہ سلیقے سے سیٹ کیے، ہلکے میک اپ کے ساتھ زمین پہ اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔ شفان بھی سفید شلوار قمیض کے اوپر پیلی اور اورنج چنری گلے میں ڈالے کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ سب رشک بھری نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ سب بے حد مسرور تھے۔ سارا، ریان، سمیرہ تمانیت لیے اسٹیج پہ بچوں کی نوک جھونک انجوائے کر رہے تھے۔ شفان مبہوت سا تھا، بار بار نظر گھوم کے اس دشمن جاں کے ملی چہرے پہ جا ٹھہرتی، جس وجہ سے سب نے شفان اور وانیہ کا خوب ریکارڈ لگایا ہوا تھا۔ وہ بھی کون سا کم تھا، چپکے چپکے کبھی پاؤں سے اس کے پاؤں کو چھوتا، کبھی ہاتھوں سے نظر بچا کے کوئی گستاخی کر دیتا۔ وانیہ شرماتی، گھبراتی، پہلو بدلتی اور اس کے دل کی گہرائیوں میں اترتی جاتی، اور وہ اس کو اور بھی تنگ کرنے لگتا۔ آخر تنگ آ کے اس نے اشارے سے سارا مامی کو پاس بلایا، کیونکہ ان دنوں تو وہ ان کے ہاتھ کا چھالا ہی بنی ہوئی تھی۔ سارا جلدی سے اس کے پاس آئی۔ اس نے آہستگی سے رونی سی شکل بنا کے کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تھک گئی ہے، آرام کرنا چاہتی ہے۔ سارا نے فوراً کسی نازک سی گڑیا کی طرح اسے بازو سے تھام کے اٹھایا اور اسے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اف میری گڑیا، ہمیں تو خیال ہی نہیں آیا کہ تم تھک گئی ہوگی۔ دیر بھی تو کتنی ہو گئی ہے، رات کے 1 بج گئے ہیں۔ میں تمہیں اپنے کمرے میں اس لیے لے کے آئی کیونکہ جانتی ہوں تم کتنی لاپرواہ ہو۔ تھکاوٹ کی وجہ سے کھانا کھائے بغیر ہی سو جاؤ گی، جبکہ میں دیکھ چکی ہوں اسٹیج پہ میری گڑیا نروس ہو رہی تھی، صحیح طرح کھانا کھایا ہی نہیں ہے۔ سارا پیار سے کہتی اسے بیڈ پہ بٹھا چکی تھیں، پھر گویا ہوئی، میں کھانا بھجواتی ہوں، تم آرام سے ریلیکس ہو کے بیٹھ جاؤ۔ یہ کہتی وہ باہر لان میں آ گئی۔ ریان نے آواز دی، مہمان جانے لگے۔ وہ سب بھی اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے کی غرض سے چلے گئے، جبکہ اس دوران سارا وانیہ کو یکسر بھول ہی گئی
کہ وہ اس کے کمرے میں ان کا انتظار کر رہی ہے۔ سارے انتظامات دیکھتے ہوئے ریان نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا، تو بیگم سے کہنے لگے، بھائی سارا، اب جلدی سے اپنے سرتاج کے لیے کھانا لگا دیں، بہت زبردست بھوک لگی ہے۔ کھانے کے نام پہ سارا چونک گئی اور افسوس سے سر پہ ہاتھ مارا۔ اف، میں تو بھول ہی گئی۔ اب کیا بھول گئی ہماری بھلکڑ بیگم؟ آپ کی پگلی بہو کو اپنے کمرے میں بٹھا کے آئی تھی کہ کھانا بھجواتی ہوں، اور بھول ہی گئی۔ اچھا ایک کام کریں، آپ کچن میں چلیں، میں اسے بلا کے لاتی ہوں، پھر اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے۔ اوکے جناب، جیسا حکم۔ وہ مسکراتے ہوئے کچن کی جانب چل دیے۔ سارا اپنے کمرے میں آئیں تو افسوس سے سر ہلاتی رہ گئیں۔ وانیا وہیں تھکن سے چور بیڈ پہ آڑی تڑچھی لیٹی تکیے کے گرد بازو لپیٹے سو گئی تھی۔ سینڈل والے پاؤں ذرا سے بیڈ سے نیچے لٹکا رکھے تھے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے کیسے جگائیں، تبھی فون کی طرف دیکھتا مصروف سے انداز میں شفان کمرے میں داخل ہوا۔ وہ مما کل، الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ جب نظر مما سے ہوتے ہوئے مما کی نظروں کے تعاقب میں اس سوئے ہوئے نرم و نازک اور گداز سے وجود پہ ٹھہر گئی۔ سارا نے مڑ کے اپنے بیٹے کو ملاحظہ فرمایا، جو ان سے کوئی ضروری بات کرنے آیا تھا اور اب بات بھول کے ہونکوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، لیکن مرکز نکاح ایک ہی جگہ پہ آ کے ٹھہر جاتا تھا۔ کوئی کام تھا شفان؟ سارا نے بظاہر سنجیدگی سے پوچھا، لیکن آنکھوں میں واضح شرارت سی تھی۔ نو مما، میں چلتا ہوں، صبح بات ہوگی۔ اس نے بڑی مشکل سے وانیا پہ سے نظر چرائی۔ ارے نہیں، اب آ ہی گئے ہو تو ذرا اپنی ذمہ داری نبھاؤ۔ بھائی تمہارے پاپا کچن میں ویٹ کر رہے ہیں، میرا کھانا دینا ہے انہیں، اور یہ تمہاری بیگم بغیر کھانا کھائے پتہ نہیں کون سے جہان کی سیر کو نکل گئی ہے۔ اسے اٹھا کے کچن میں لے کے آؤ اور اسے کھانا کھلاؤ۔ جی ماما، مجھے معلوم ہے اس نے صحیح طرح کھانا نہیں کھایا تھا، وہ کنکھیوں سے انہیں دیکھتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اسے تم لے کے آؤ، میں کھانا گرم کرتی ہوں اتنے میں۔ وہ شفان کے ماتھے پہ بوسہ دیتی، اس کی دائمی خوشیوں کی دعا مانگتی کمرے سے نکلتی چلی گئیں۔ ان کے نکلتے ہی جلدی سے آگے بڑھ کے اس نے دروازہ لاک کیا اور بیڈ کی طرف آیا۔ تو ہماری نیندیں حرام کر کے خود مزے سے سو رہی ہیں۔ اس نے دائیں طرف کروٹ لی ہوئی تھی۔ شفان نرمی سے اس کی کمر کے پاس بیٹھ گیا۔ دوپٹہ ایک طرف بکھرا ہوا تھا۔ شفان نے دراز زلفیں گردن سے ہٹائیں اور گردن پہ موجود تل پہ اپنے لب رکھ دیے۔ وہ ذرا سا کس مسائی۔ وانیا کچی نیند میں تھی جب اپنی گردن پہ سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ اپنا وہم سمجھا، پر جب ایک شدت بھرا سرسراتا لمس کمر سے پیٹ پہ آتا محسوس ہوا تو گڑبڑا کے اٹھنے لگی، پر ناکام۔ اس سے پہلے شفان اسے اپنے مضبوط باہوں کے حصار میں قید کر چکا تھا اور اس کا رخ اپنی طرف کیا اور دلچسپی سے اس کا شدید گھبرایا، شرمایا اور جھجکتا روپ آنکھوں کے رستے دل میں اتارا۔ اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ وہ دونوں بیڈ کے درمیان آمنے سامنے ایک دوسرے کے بے حد قریب لیٹے ہوئے تھے۔ آپ پلیز چھوڑیں مجھے، کوئی آ جائے گا، ماموں۔ شش، ایک دم چپ چپ۔ شفان نے اسے ڈپٹا اور انگلی اس کے لبوں پہ رکھی۔ اتنے دن مجھ سے چھپی رہی، مجھے اتنا تڑپایا، پہلے اس کا حساب دو پھر کوئی اور بات کرنا۔ میں کیسے حساب دوں، مجھے نہیں دینا آتا، وہ بے حد معصومیت سے بولی۔ ضبط کے باوجود شفان کا جاندار کہکہا بلند ہوا۔ جانے شفان، مجھے تو لینا آتا ہے نا، یہ کہہ کے اس نے اسے اپنے سینے میں شدت سے بھینچا، اس کی شہ رگ پہ اپنے دہکتے لب رکھے۔ وانیا تڑپی، چھوڑیں پلیز۔ وہ مسلسل اپنا آپ چھڑوانے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ وہ سن کب رہا تھا، وہ تو اس کی گردن پہ جھکا اس کی مدہوش کرتی خوشبو میں ڈوب چلا تھا۔ مسلسل چھوڑیں چھوڑیں کی گردان سے تنگ آ کے اس نے سر اٹھا کے پیار بھری گھوری سے نوازا۔ بہت بولتی ہو، یہ کہہ کے وہ اس کے نرم گلابی لبوں پہ جھکا اور اسے چپ کروا ہی دیا۔ وانیا نے ضبط سے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی تھی۔ دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ اس کا دل شفان کو اپنے سینے میں دھڑکتا سنائی دے رہا تھا۔ کمرے میں فسوں خیز خاموشی تھی۔ وانیا کی غیر ہوتی حالت پہ رحم کھاتے ہوئے اس نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا اور اسے ساتھ لیے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔
وہ تھر تھر کانپتی لمبے لمبے سانس بھر رہی تھی۔ وہ شرارت سے دونوں ہاتھ کنگھی کی طرح بالوں میں پھیرتا ہوا بولا، یہ اس حساب کا چھوٹا سا ٹریلر تھا، میری جان اب پوری سزا کے لیے تیار رہنا۔ یہ سن کر وہ کانوں کی لوں تک سرخ ہوتی مڑ کے بھاگنے ہی والی تھی کہ ایک مرتبہ پھر اس کی نازک کلائی شفان نے مضبوطی سے تھام لی اور اسے لیے کمرے سے باہر نکلا۔ جب وہ دونوں کچن میں پہنچے تو سارا اور ریان کھانا کھا چکے تھے۔ شفان نے اسے کرسی کھینچ کے نرمی سے بٹھایا، پھر سارا اور ریان نے بے حد لاڈ سے اسے کھانا کھلایا۔ شفان بھی اس دوران کوئی شرارت بھرا جملہ بول کے اسے چھیڑ دیتا، جس سے وہ سرخ چہرہ لیے پہلو بدل کے رہ جاتی اور تانی کو کوسنے لگتی، جو آج اسے اس شخص کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں دفع ہو گئی تھی۔ جیسے تیسے کھانا کھا کے اس نے اپنے کمرے میں آ کر ہی سکھ کا سانس لیا اور خون خوار نظروں سے بے سدھ پڑی تانی کو گھورا۔ مہندی کا فنکشن بھی بخیر و عافیت اختتام پذیر ہو چکا تھا۔ آج بھی وہ دونوں نظر لگ جانے کی حد تک پیارے لگ رہے تھے۔ حارث بھی سب کچھ بھلا کے اپنے دوست کی شادی اور خوشیوں میں پیش تھا۔ شفان نے نوٹ کیا تھا کہ آج وہ کچھ پریشان سا تھا۔ فنکشن ختم ہوا، حارث جانے لگا، شفان اسے چھوڑنے پارکنگ تک آیا۔ کیا بات ہے حارث، پریشان کیوں ہو؟ نہیں کچھ نہیں یار، ہماری تو پریشانیاں چلتی رہتی ہیں، بس تم اس وقت کو خوب انجوائے کرو یار۔ وہ ہائی فائیو کرتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ شادی کا دن بھی بہت ساری گہما گہمی کے بعد اختتام پذیر ہو گیا۔ بلڈ ریڈ کلر کا لہنگا پہنے آج دلہن کے روپ میں قیامت خیز حسن کے ساتھ وانیہ کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ہو چکے تھے۔ وہ کمرے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ میرب، نمرا اور تانی نے اس کا راستہ روک لیا۔ کسی بھی مزاحمت کے بغیر بھاری رقم ان کو دے کے بالکل جان چھڑا کے وہ پھر کمرے کی طرف بڑھا ہی تھا۔ میرب بھابھی کے چہرے پہ اس کے اتنی جلدی جان چھڑانے پہ شرارت ابھری۔ وہ نظر انداز کرتا آگے بڑھا کہ اس کے فون کی بیل بج اٹھی۔ حارث کا نمبر اسکرین پہ دیکھ کے اس نے فون اٹینڈ کرنا ضروری سمجھا۔ ہیلو حارث، خیریت؟ نہیں یار خیریت نہیں ہے۔ حارث کے لہجے سے از حد پریشانی جھلک رہی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ شفان کو بھی تشویش لاحق ہوئی۔ وہ میں تمہیں اس وقت اس سچویشن میں ڈسٹرب تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن بات ایسی ہے کہ تمہیں الرٹ کرنا ضروری سمجھا۔ وہ سیف کے بغیرت کرمنل باپ نے پہلے کورٹ میں اسے پاگل ثابت کر کے پاگل خانے بھجوایا، پھر وہاں سے اسے فرار کروا دیا۔ سیف بھاگ گیا یار۔ اس نے شفان کے سر پہ بم پھوڑا۔ واٹ؟ صدمے اور شدت غم و غصے سے شفان پاگل ہونے کو تھا۔ رگیں تن گئیں، ماتھے پہ گہرے بل نمودار ہو گئے۔ تو اب کیا کرو گے یار؟ تمہیں اس پہ نظر رکھنی چاہیے تھی، جبکہ تم اسے اچھی طرح جانتے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شفان کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ دوسری جانب حارث شرمندہ سا ہوا۔ تم فکر مت کرو، میں نے پورے علاقے میں سیکیورٹی انتہائی سخت کروا دی ہے، خاص کر تمہارے ایریا کی۔ فکر کیسے نہ کروں؟ وہ ضبط سے مٹھیاں بھینچ کے بولا۔ تم جانتے ہو مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور تم یہ بھی اچھی طرح سے جانتے ہو کہ اس جان کو خطرہ ہے جس میں میری جان اٹکی ہوئی ہے۔ وہ پھر بے چین ہوا۔ برداشت جواب دینے لگی۔ پھٹ پڑتا تو جانے کیا قیامت لاتا۔ یار حوصلہ رکھو، غصے میں دماغ کام نہیں کرنے والا، جبکہ اس وقت تمہیں بے حد محتاط طریقے سے ٹھنڈے دماغ سے کام لینا ہے۔ حارث کچھ دیر تک اسے سمجھاتا رہا، ضروری ہدایات دیتا رہا، پھر فون بند کر دیا۔ وہ اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کافی دیر کوشش کرتا رہا۔ اب وہ کسی بھی قسم کے نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ کن پٹیاں سہلاتا وہ جانے ضبط کے کون سے مرحلے سے گزر رہا تھا کہ ایک مرتبہ پھر فون چنگاڑ اٹھا۔ کوئی انجان نمبر تھا۔ اسے سمجھنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا کہ فون کے اس طرف کون ہو سکتا تھا۔ فون اٹھا کے کان کو لگایا، بھسم کر دینے والی آواز میں بولا، ہیلو، تو میرے سابقہ سالے صاحب نے شادی کی مبارکباد دینے کے لیے فون کر ہی لیا۔ خیر مبارک، خیر مبارک۔ شفان کے سرسراتے طنزیہ انداز نے مقابل کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیلا۔ یو شٹ اپ باسٹرڈ۔ حسب سابق وہ یوں تل ملایا جیسے شفان نے اس کی دم پہ پاؤں رکھ دیا ہو۔ شفان نے طنزیہ ہلکا سا کہا لگایا، میرا خیال ہے پچھلی شادی کا تحفہ بھول چکے ہو جو میں نے دیا تھا تمہیں۔
शिफान की रगें तन गईं। नहीं भूला और ना तुम्हें भूलने दूंगा। शिफान नफरत से गुर्राया। भूलना भी मत। अब की बार नहीं लोगे शादी का तोहफा? कमरे के बाहर ही जमे हुए हो। डियर, अपनी बीवी का कोई अता पता भी है कि नहीं? उसके सरसराते लहजे ने शिफान के जिस्म का सारा खून जैसे नचोड़ लिया। वो फ़ोन बंद करके धड़कते दिल और लरसते कदमों से कमरे की तरफ भागा। कमरे का दरवाज़ा धाड़ से खोल के वो दीवाना वार बेड की तरफ आया। उसके लहंगे के सुर्ख रंग से शिफान को बेतहाशा वहशत हुई। उसे जा बजा खून नजर आ रहा था। दीवानगी और जुनून की ये कौन सी इंतहा थी जो उस वक्त शिफान के सर चढ़ के बोल रही थी। वो जो सर झुकाए बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी, उसे यूं बुखलाए उफ्ता खेजा अपनी तरफ आते देख के खौफजदा सी हो गई। शिफान ने उसे कलाई से खींच के बेड से नीचे उतारा, अपने मुकाबिल खड़ा किया। उसके हाथ दीवाना वार उसका जिस्म टटोलने लगे। तुम ठीक हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना? ये खून क्यों है तुम्हारे जिस्म पे? तोड़ तोड़ के अल्फाज अदा करता वो अपने हवासों में नहीं लग रहा था। वानिया ने हैरत से शिफान की तरफ देखा। ये वो क्या बोल रहा था? मैं ठीक हूँ, आपको क्या हो गया? आप ठीक तो है ना? शिफान ने बहुत सख्ती से उसे खुद में भींच लिया। वानिया दर्द से कसमसाई, आंखें नम हो गईं। उसे लगा आज उसकी पसलियां ही कड़क जाएंगी। नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। तुम भी ठीक नहीं हो। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। तुम ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, कभी भी नहीं। शिफान, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ें, वो घुटी घुटी आवाज़ में बोली। वानिया के चीख मार के झंझोड़ने पे वो एकदम अपने हवासों में लौटा था। वो बिल्कुल ठीक उसके सामने थी। उसके तने आसाब ज़रा से ढीले पड़े। मैं ठीक हूँ, आपको क्या हो गया है? आप ठीक तो है ना? वो सिसकी। शिफान ने नरमी से हाथों के प्याले में उसका चेहरा भर के ऊपर उठाया। तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ मेरी जान। शिफान ने अपने लबों से उसके आंसू चुने। तुम रिलैक्स हो जाओ और आराम करो। मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं अभी आता हूँ। परेशान मत होना, ओके? वानिया ने आहिस्तगी से इस बात में सर हिलाया। आप कहाँ? कोई सवाल नहीं, बस आराम करो तुम। ये कह के शिफान ने उसे उठा के बेड पे लिटाया। उसके होशरुबा हुस्न से नज़रें चुरा के अलमारी की तरफ बढ़ा। अलमारी से अपनी गन निकाल के वानिया की नज़रों से छुपा के, जो कि उसकी हर सरगर्मी देख रही थी, पैंट की जेब में डाली, कोट और टाई उतार के सोफे पे उछाली और कमरे से निकलता चला गया। कमरे का बाहर से लॉक लगा के दोनों हाथों से अपनी कनपटियां सहला के खुद को रिलैक्स करने लगा। गुस्सा इंसान को अंधा कर देता है। उसने सैफ की बात पे ध्यान देने से पहले ये क्यों नहीं सोचा कि वो उसके अपने घर में उसके पास है, सिक्योरिटी बहुत टाइट है। उसके एक तुक्के से वो अपना आपा क्यों खो बैठा? यही तो वो चाहता है कि शिफान दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल ना करे, और ऐसा वो हरगिज़ नहीं होने दे सकता। सैफ ने गलत जगह टक्कर ले ली थी। उसने दोबारा वही नंबर डायल किया जो कि पहली बेल पे रिसीव कर लिया गया। मुकाबिल के तंज या शैतानी कहकहे फ़ोन में से सुनाई दिए। क्यों, कैसा लगा झटका? यही हूँ मैं, तुम्हारे आसपास। शिफान कुछ नहीं बोला तो फिर वो भड़का। आ रहा हूँ मैं एक मर्तबा फिर से तुम्हें बर्बाद करना है। उसकी आवाज़ में खबासत थी। पहले तुमसे तुम्हारे जीने की वजह तुम्हारी आंखों के सामने छीनूंगा, और फिर अब की बार तुम्हें भी जिंदा दफन करूंगा। शिफान का कहा फ़ोन में बुलंद हुआ तो सैफ ने फ़ौरन फ़ोन हटा के फ़ोन को घूरा। कुत्ते सिर्फ भौंक ही सकते हैं सैफ यावर, जबकि शेर कब शिकार पे झपट पड़े उन्हें पता भी नहीं चलता। कौन से बिल में दुबक के बैठे हो पता है मुझे। तुम क्या आओगे? तुम खाली भौंक सकते हो। मेरा इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ, और इस बार तुम्हारा सर ही धड़ से अलग होगा। ना कोई अदालत, ना कार्रवाई। बावले कुत्ते हों या इंसान जो दूसरे इंसानों को काटने लगे तो उनका अंजाम आखिर गोली ही होता है। ये कह के शिफान ने फ़ोन काट दिया और फ़ोन करके हारिस को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। रियान और समर को अलर्ट करके उन्हें घर का ख्याल रखने का कह के वो घर से गाड़ी पे निकला और हारिस के पास पहुंचा, जो बार बार पूरे इलाके को सर्च कर रहा था। शिफान, क्या ज़रूरत थी यार भाभी को अकेला छोड़ के आने की? मैं हूं ना,
مانا کہ میری لاپرواہی سے وہ بھاگ نکلا ہے، پر کیا تمہیں مجھ پہ اتنا بھروسہ نہیں ہے؟ وہ خفا سا شفان سے بولا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے تم پہ بھروسہ ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا، لیکن میں ایک مرتبہ خود ہر طرف سے تسلی کرنا چاہتا ہوں اپنے سکون کے لیے۔ پر یار، بھابھی کو تمہاری ضرورت ہے، اس وقت وہ خوفزدہ ہوں گی۔ نہیں، میں نے اسے کچھ نہیں بتایا، وہ ٹھیک ہوگی۔ پورے ایریے کا تفصیلی جائزہ لے کے وہ اس وقت پولیس اسٹیشن میں بیٹھے اگلا لاہے عمل ترتیب دے رہے تھے۔ انہوں نے ہر چھوٹی سے چھوٹی بات ڈسکس کی تھی، ہر طرف سے تسلی کر کے۔ شفان حارث سے مل کے ابھی نکلنے ہی والا تھا کہ ایک مرتبہ پھر فون کی گھنٹی بجی۔ شفان نے حارث کو اشارہ کیا۔ حارث فوراً الرٹ ہوا۔ اس نے فون یس کر کے اسپیکر آن کر دیا اور غرایا، بھونک، او کیسا لگا میرا شادی کا تحفہ؟ دلہے میاں، بہت افسوس کی بات ہے، نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کے دلہا سڑکیں ناپتا پھر رہا ہے۔ فون سے مکروہ کہا گونجا۔ میرے چند الفاظ میں اتنی طاقت تھی کہ تم نے اپنی فرسٹ ویڈنگ نائٹ سپوائل کر دی۔ میرا مقصد یہی تھا فرینڈ، کہ تم اس سے دور رہو۔ وہ صرف میرا شکار ہے، جب میرے پاس آئے تو بالکل انچھوئی ہو۔ شٹ اپ یو باسٹرڈ! شفان ضبط کھوتے ہوئے دہاڑا۔ سیف نے فون کانوں سے دور کر لیا۔ اپنی گندی زبان پہ میری بیوی کا نام بھی لائے تو زبان گدی سے کھینچ کے چیل کووں کو کھلا دوں گا۔ جب بولا تو لہجہ انتہائی سرد تھا۔ کس نے کہا کہ میری نائٹ سپوائل ہو گئی؟ ابھی جا رہا ہوں میں اپنی زندگی کے پاس، اگر مرد کے بچے ہو تو آؤ، مجھے روک کے دکھاؤ۔ اس سے پہلے کہ سیف پھر کچھ بھونکنا شروع کرتا، شفان نے موبائل پورے زور سے دیوار پہ دے مارا۔ ایک چھناکے کی آواز سے موبائل چکنا چور ہو گیا۔ ریلیکس یار، کول ڈاؤن۔ حارث نے اس کے کندھے تھپ تھپائے۔ میں ٹھیک ہوں، اٹس اوکے۔ اس نے اپنے تنے اعصاب ڈھیلے چھوڑے۔ حارث سے معانقہ کیا اور گاڑی لے کے نکل آیا۔ گھر پہنچا تو ریان اور سمر بے چینی سے اس کے منتظر تھے۔ رات کے 4 بج چکے تھے اسے خوار ہوتے۔ اس نے ریان کو تسلی دی اور مطمئن کر دیا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، آپ دونوں جائیں، آرام کریں۔ سیکیورٹی تسلی بخش ہے، سب گارڈ حارث کے بھروسے مند آدمی ہے۔ میں بھی بہت تھک گیا ہوں پاپا، میں آرام کروں گا۔ اوکے بیٹا، اللہ تعالیٰ بس ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگائے۔ تینوں نے بیک وقت آمین کہا اور اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ شفان اپنے روم میں داخل ہوا تو ایک مسحور کن خوشبو اس کے حواسوں پہ چھائی۔ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے اور ایک سکون اور سرشاری سی وجود میں پھیلی۔ کمرے کا ماحول اس کے تمام احساسات اور جذبات جگا چکا تھا۔ ہر طرف تازہ گلابوں کی مہک تھی، 0 پاور کے بلب کی مدھم روشنی، گلابوں کی مسحری، اور پھولوں کے بیچ وہ نرم ملائم اور گداز نازک سا وجود، دنیا جہان سے بے خبر، نیند کی وادی میں کھویا ہوا۔ وہ جہاں اسے لٹا کے گیا تھا وہ وہیں پہ سوئی ہوئی تھی، سرخ لہنگے میں، برائڈل میک اپ کے ساتھ، سر سے دوپٹہ اتار کے سینے پہ پھیلایا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ سینے پہ، دوسرا تکیے پہ رکھے وہ نازک سی کانچ کی گڑیا لگ رہی تھی۔ جیولری بھی نہیں اتاری تھی، جس کی وجہ سے وہ نیند میں کافی بے آرام دہ حالت میں لگ رہی تھی۔ شفان قریب آیا۔ وانیا، گمبھیر آواز سے اسے پکارا۔ وانیا میری جان۔ شفان نے اسے بازوؤں سے ہلکے سے ہلایا۔ وہ جو بے چین سی تھی، نیند سے بوجھل سرخ آنکھیں نیم وا کی۔ وانیا اٹھو یار، اس رات کو کون پاگل سوتا ہے؟ وہ اس پہ جھکا بازوؤں سے ہلاتے جھنجھلایا ہوا سا بولا۔ وانیا کی آنکھیں اب پوری طرح کھل چکی تھیں۔ وانیا نے خود پہ اسے جھکے دیکھا تو بوکھلائی، جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ نیند سے بھری خمار آلود سوالیہ نگاہوں سے اپنے مجازی خدا کو دیکھا، جو خود تھکن سے چور لگ رہا تھا۔ کیا یار، تھکا ہارا آیا ہوں، بھوک لگی ہے، پلیز کھانا دے دو، شفان نے بظاہر سنجیدگی سے کہا۔ مسکراہٹ بمشکل دبائی۔ شفان کو اس کی نیند بھگانے کا انوکھا بہانہ میسر ہو گیا تھا، جبکہ وانیا اتنی رات کو اس کی اس طرح کی فرمائش سے دنگ رہ گئی۔ آپ کب آئے؟ ابھی، پلیز کھانا دے دو یار، وہ بیچاری سی شکل بنا کے بولا تو وانیا کو اٹھنا پڑا۔ اور پھر دنیا کے انوکھے دلہا دلہن آدھی رات کو کچن میں گھسے ہوئے تھے۔ شفان آ کے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے گہری پرتپش نظروں سے اس کا سر تاپا جائزہ لینے لگا۔
وہ جو کھانا اوون میں گرم کر رہی تھی، بغیر دیکھے بھی اس کی معنی خیز نگاہیں خود پہ محسوس کر کے بری طرح سے گھبرائی۔ اس کا رخ اوون کی طرف تھا، دونوں کندھوں پہ دوپٹہ پھیلایا ہوا تھا، جبکہ اسٹائلش ہیئر اسٹائل بنائے ہوئے بال سارے آگے کی جانب گرائے ہوئے تھے، جن میں موتی اور چھوٹے چھوٹے پھول لگے ہوئے تھے۔ پیچھے کا گلا کافی گہرا تھا، جنہیں ڈوریوں سے باندھا گیا تھا۔ اس کی سرسراتی سلگتی نظر اپنی پیٹھ پہ محسوس کر کے اس نے بلا وجہ دوپٹہ درست کرتے ہوئے سر پہ لیا اور اپنا مہکتا وجود چھپانے کی کوشش کی۔ شفان کے چہرے پہ بڑی بے ساختہ اور گہری مسکان آئی۔ اس نے کھانا سرو کیا، نظریں جھکائے گھبرائی ہوئی سی وہ سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ مڑ کے جانے لگی تو شفان نے اس کی کلائی تھام کے اپنے برابر کی کرسی پہ بٹھایا۔ پلیز یار مجھے جوائن کرو، ایسے تو مجھ سے نہیں کھایا جائے گا۔ وہ پھر بیچارہ بنا۔ اچھا تم مجھے کھلاؤ۔ اس کی انوکھی فرمائش پہ پھر وانیہ گھبرائی۔ پلیز آپ خود کھا لینا، وہ آہستہ سے منمنائی۔ نہیں تم کھلاؤ، وہ ضدی ہوا۔ پھر چاروں ناچار وانیہ نے اسے جیسے تیسے کھانا کھلایا۔ چھوٹے چھوٹے نوالے وہ خود بھی اس کی فرمائش پہ لے رہی تھی۔ اس دوران بھی اس کی نرم گرم نظروں نے اس کے وجود کا احاطہ کیے رکھا اور وانیہ نے بھی شرم کی مارے نظریں جھکائے رکھی۔ کھانا ختم ہوا تو وانیہ نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے کمرے میں داخل ہوا۔ وانیہ ڈریسنگ کی طرف بڑھ گئی۔ شفان نے مڑ کے لاک لگایا۔ وہ بوجھل قدم اٹھاتا بالکل اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ میں آئے؟ وہ جو جیولری اتار رہی تھی اس کے اجازت طلب کرنے پہ سر جھکا گئی۔ چوڑیاں اور کنگن تو وہ اتار چکی تھی۔ شفان نے نرمی سے اس کے گلے سے نیکلس اتارا، پھر ایئر رنگ اتارے۔ وہ اس کے پیچھے اتنا قریب تھا کہ اس کی گرم سانسوں کی لو دیتی تپش وانیہ کی گردن پہ پڑ رہی تھی۔ اس کی پیٹھ اس کے چوڑے کسرتی سینے سے ٹکرا رہی تھی۔ پھر شفان نے نرمی سے اس کے بالوں سے پھول اور موتی چنے۔ اپنی پینٹ کی پاکٹ سے ایک نفیس سا پینڈنٹ نکالا جس میں چھوٹا سا دل بنا ہوا تھا اور چھوٹے چھوٹے ہیروں سے ایس لکھا ہوا تھا۔ پینڈنٹ اس کی گردن میں پہنایا۔ یہ تمہارا منہ دکھائی کا تحفہ، شفان نے اسے کندھوں سے تھام کے کہا۔ پھر شفان کے ہاتھ اس نے اپنی ڈوریوں میں الجھے ہوئے محسوس کیے تو وہ ایک دم گھبرائی، پلٹ کے دیوار کے ساتھ کمر لگا لی۔ اس کی اس معصوم سی حرکت پہ شفان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ گہری ہوئی۔ جان نثار کر دینے والی آواز میں اسے پکارا، وانی میری جان۔ جذبات سے بوجھل آواز گھمبیر ہوئی۔ جی جی، وہ ہلکے سے کپ کپا رہی تھی۔ بھوک تو مٹ گئی یار، پر میری پیاس کون بجھائے گا؟ وہ شرارت پہ آمادہ ہوا۔ میں پانی لاتی ہوں۔ وہ جانے لگی تو شفان نے دیوار پہ دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ اس نے الجھ کے سر اوپر اٹھایا تو شفان کی نظریں اپنے ہونٹوں پہ دیکھ کے اس کی بات کا مفہوم سمجھ کے پانی پانی ہو گئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ ڈریس چینج کرنا ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، جانے بھی دوں گا اور سونے بھی دوں گا، پر ایک شرط پہ۔ وانیہ نے جھٹکے سے سر اوپر اٹھایا، بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس کی اتنی شرافت وانیہ کو ہضم نہیں ہوئی۔ کون سی شرط؟ تم شرط مانو گی؟ جی۔ اور اگر ڈر گئی، شرط نہ مانی تو سزا میری مرضی کی۔ انداز چیلنجنگ تھا۔ وانیہ دونوں طرف سے پھنس چکی تھی، کہاں وہ اتنا چالاک اور کہاں وہ معصوم سی۔ بتائیں کیا شرط ہے؟ وہ آہستہ سے بولی۔ اوکے ناؤ کس می۔ وہ پوری جان سے کانپی کہ شفان اسے نہ تھامتا تو وہ نیچے ہی گر پڑتی۔ شفان نے اس کا دوپٹہ نرمی سے اتار کے صوفے پہ رکھا، اسے نرمی سے اپنی گود میں اٹھایا، لا کے بیڈ کے درمیان بٹھایا، خود بھی اس کے بالکل قریب دو زانو ہو کے بیٹھ گیا۔ تو جلدی سے بتاؤ میری جان، شرط پوری کرنی ہے یا سزا بھگتنی ہے؟ مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق، وانیہ نے نیند سے بوجھل آنکھوں سے آہستہ سے کہا۔ آپ اپنی آنکھیں بند کریں۔ اوکے۔ شفان تو خوشی سے جھوم اٹھا، لیکن خود کو کنٹرول کیے زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ وانیہ شرماتی جھجکتی تھوڑا اوپر کو ہوئی۔ اس کی خوشبو شفان کو پاگل کیے دے رہی تھی، لیکن اسے تنگ کرنا بھی بے حد اچھا لگ رہا تھا۔ وانیہ نے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پہ رکھے،
شفان کو گداز سا لمس اپنے کندھوں پہ محسوس ہوا تو مسکراہٹ بہت گہری ہو گئی. پھر ایک دم پھولوں سے بھی نازک سا لمس اپنی دائیں گال پہ محسوس ہوا اور خاموشی چھا گئی. یہ کیا تھا؟ اس نے آنکھیں کھول کے نروٹھے پن سے کہا. کس؟ وہ نظریں جھکائے بولی. یہ کس تھی؟ اس کی آنکھیں پھیلیں. میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ بچوں کی طرح میرے گال کو چومو. شرط کس کی تھی؟ اور یہاں کس ادھر ہوتی ہے میری پاگل بیوی؟ اس نے انگلی سے معصومیت سے اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ کیا. ناؤ کم آن کمپلیٹ یور بیٹ. وانیا بری پھنسی. آپ جان بوجھ کے مجھے تنگ کر رہے ہیں، وہ منہ بنا کے بولی. نہیں میری جان، تنگ تو تم مجھے کر رہی ہو، اور وہ بھی شدید قسم کا. ناؤ کم آن ڈو اٹ. آنکھیں، اس نے ہاتھ مروڑتے ہوئے پھر سے کہا. شفان نے جھٹ سے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں. وہ پھر اس کے قریب آئی، جھجکتے ہوئے اس کی کالر سے شرٹ کو مضبوطی سے تھاما اور اپنے نرم اور نازک لب اس کے لبوں پہ رکھ دیے. شفان تو اس کے شرٹ پکڑنے سے ہی مدہوش اور بے خود سا ہو گیا تھا. اس پہ قیامت، وہ نرم گرم لمس اپنے لبوں پہ ملتے ہی پاگل سا ہو گیا. اس سے پہلے کہ وہ فوراً دور ہٹ کے اس کی جان لیتی، شفان نے مضبوطی سے ایک ہاتھ سے اس کی کمر کو حصار میں لیتے ہوئے خود میں بھینچا اور دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسایا. اسے بیڈ پہ گرا کے اس کی سانسوں کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارنے لگا. وانیا بھی خود سپردگی کے عالم میں اور اس میں سمٹ گئی. اس کی شدتوں اور محبتوں میں پور پور ڈوبنے لگی. وہ دونوں خوش قسمت تھے جنہیں محبت نے یہ خراج بخشا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہو گئے تھے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. نمبر ٹریس کر لیا گیا تھا. شفان مسلسل حارث سے رابطے میں تھا. شفان، حارث اور سیکیورٹی فورسز سیف کو ٹریس کرتے ہوئے شہر سے تھوڑا دور ایک سنسان جگہ پہ پہنچ چکے تھے. یہاں ایک فارم ہاؤس تھا. فارم ہاؤس کو چاروں طرف سے گھیرے میں لیتے ہوئے وہ اندر داخل ہو چکے تھے. ایک کمرے میں سیف کو گن کے ساتھ کھڑا دیکھ کے حارث نے اونچی آواز میں کہا. سیف، ہتھیار پھینک دو اور اپنی جگہ سے مت ہلنا، تمہیں گرفتار کیا جاتا ہے. لیکن سیف کی نگاہیں صرف شفان پہ مرکوز تھیں. اس نے ہاتھ اوپر کو اٹھائے، گن کو سیدھا کر کے شفان پہ نشانہ باندھا. ادھر سیف نے ٹریگر دبایا، ادھر حارث نے شفان کو دھکا دے کے پیچھے گرایا اور سیف پہ فائر کھول دیا. سیف کی موقع پہ ہی موت ہو چکی تھی. نفرت ہار چکی تھی اور محبت جیت گئی تھی. اب کسی ڈر خوف کے بغیر انہوں نے ایک دوسرے کی قربت میں اپنی زندگی بتانی تھی.